بھارت کے وکلاء اور بھارت کے لوگ بہت ہی نفیس ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے سوائے لپو جھینگو ڈینگو اور اے پی سنگھ کے حوالے کے علاوہ اگر بات کی جائے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیما حیدر 4 بچوں کی ماں غیر قانونی طور پر 4 بچوں کو سمگل کر کے بھارت لے گئی، اور ابھی تک اے ٹی ایس کی تحقیقات بھی اس کے اوپر جاری ہیں۔ ابھی تک وہ اپنی شادی کا جو ہے وہ سٹیٹس ثابت نہیں کر پائی، ابھی تک وہ کسی بھی تحقیقاتی ادارے کو وہ سیٹسفائی نہیں کر پائی، لیکن اس نے لپو جھینگو جو کہ سچن ایک برائے نام ہے، اور اس کو چھوڑ کر آگے ایک نئی لو اسٹوری شروع کر لی ہے اے پی سنگھ کے ساتھ، جو کہ ایک وکالت کے نام پر دھبا ہے اور جس کا کام صرف خواتین کو فلرٹ کرنا اور یہ اس طرح سے کرنا ہے، اور پل پل جس نے دفتری اپنا وہ بنایا ہوا ہے سیما حیدر کا گھر۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تمام تر وکلاء بہت اچھے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جو کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی سٹیٹس نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم ڈپورٹ کی جا سکتی ہے، اس کو پاکستان واپس بھیجا جا سکتا ہے، لیکن ایک جعلی فرضی وکیل کے اکسانے پر اس کا کانفیڈنس اتنا ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ جھگڑے کرنا شروع کر دی، اور اپنی پڑوسن کے ساتھ بھی اس نے جھگڑا شروع کر دیا کہ جناب اس نے لپو جھینگو ڈینگو کیوں کہا ہے، اور لپو جھینگو ڈینگو کا مطلب بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ متلیش بھاٹی ایک خاتون ہیں جو کہ پڑوسن ہیں سچن کی، اور انہوں نے کہا کہ لپو کا مطلب ہوتا ہے بالکل ٹینگر سا پتلا سا کیڑا نما شخص جو کھاتا پیتا بہت کچھ ہو لیکن اسے بظاہر لگتا کچھ بھی نہ ہو۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھنے میں لپو لگتا ہے، اور یہ میں نے ان کی صحت دیکھ کر، ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ کس لپو کے پیچھے آ گئی ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جھینگو کہتے ہیں کیڑے کو، تو یہ کیڑا اور لپو قسم کا آدمی ہے، اور یہ جو محترمہ ہیں یہ ان کے پاس بھی نہیں رہیں گی، یہ کسی اور چکر میں یہاں پہ آئی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو اے پی سنگھ ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس نے اسی بات پہ اسے اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اس نے لیگل نوٹس بھیج دیا ہے، قانونی کارروائی کرے گا، مان ہانی کا دعویٰ کرے گا، ڈیفامیشن کا کیس کرے گا۔ لپو جھینگو کیوں کہا، اگر لپو جھینگو کہو گی تو اے پی سنگھ برا مان جائے گا۔ اے پی سنگھ جناب اس نے لیگل نوٹس بھیج دیا اور باقاعدہ طور پر ایف آئی آر کروا دی۔ اچھا، اس کے مقابلے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے مقابلے میں بھارت کے جو اچھے وکلاء ہیں، نیک وکلاء ہیں، انہوں نے اس متلیش بھاٹی خاتون کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور اس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے اے پی سنگھ کو، اور اس نے کہا ہے کہ میں اس کو کسی صورت یہ جو خاتون ہے اور یہ جو ڈینگو ہے اس کو سپیر نہیں کروں گی اور ان کا مقابلہ کروں گی، اور میں یہ اے پی سنگھ وغیرہ سے ڈرتی کوئی نہیں ہوں، اور جو بھی قانونی کارروائی انہوں نے کرنی ہے وہ کریں، میں اس کا جواب دوں گی۔ میں نے جو بات کی ہے حقائق پہ مبنی بات کی ہے، اور یہ حقیقت میں لپو جھینگو ہی ہے۔ اس پہ میں بھارت کے تمام وکلاء کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خاتون کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے، اور انہیں ان کا ساتھ دینا بھی چاہیے، کیونکہ اس خاتون نے جو بات کی ہے بالکل درست بات کی ہے، اور ابھی تک آپ کسی بھی طرح سے آپ دیکھا جائے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں 4 بچے لے کر چلا جائے تو عام طور پر ہم کسی کا بچہ 15-20 منٹ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ لوگ اتنے آپ کہہ لیں کہ کم ظرف ہیں اور اتنے مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ہیں کہ بچوں کو زبردستی مذہب تبدیل کروا رہے ہیں، اور زبردستی اس خاتون کو ہر جگہ پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور اس کے نام پر ایک مائلج لے رہے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ بہرحال اے پی سنگھ کی جو واٹ لگانے کے لیے اس نے کہا جی میں پوری بھرپور کارروائی کروں گی اور پورا جواب دوں گی، اور کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر سے میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ تو اے پی سنگھ جو ہیں اب ان کا رومانس جو ہے لگتا ہے کہ ختم ہونے والا ہے، اور ادھر سے حیدر علی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد قانونی کارروائی کا آغاز کر رہا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ نے گانا سنا گا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اگر کوئی سیما حیدر کو کچھ کہتا ہے تو درد اے پی سنگھ کو ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوا ہے
کہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سچن جو ہے یہ صرف ایک برائے نام شخصیت ہے، اس کے پیچھے کچھ اور لوگ انوالو ہیں جو کہ اے پی سنگھ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اے پی سنگھ کی بیک کر رہے ہیں، اور یہ آخر میں سیما حیدر جو ہے اب اس کے ساتھ اس نے رومانس شروع کر لیا ہے اور وکالت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ ایک عام شہری، ایک عام خاتون نے ایک عام نظر میں جب سچن کو دیکھا تو اس نے کہا، میں نے پہلے کہا بھارت کے لوگ بہت اچھے ہیں، شعور رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو ایک لپو قسم کا آدمی ہے اور لپو کے پیچھے کوئی 4 بچوں کی ماں کیسے آ گئی، اور یہ سارا معاملہ، اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں دال میں کچھ کالا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو لپو جھینگو ڈھینگو ہے۔ لپو کا مطلب ہوتا ہے انتہائی کمزور لاغر قسم کا انسان، اور جھینگو کا مطلب ہوتا ہے کیڑا مکوڑا، ٹھیک ہے۔ تو بالکل صحیح کہا اس خاتون نے، اور 5,000 روپے ماہانہ یہ کماتا ہے، جو کہ اب اس نے باقاعدہ طور پہ سیما حیدر کو سونے کی مرغی سمجھ کر اس پر باقاعدہ طور پہ فراڈ بھی شروع کر دیا ہے۔ بہرحال اس سارے معاملے میں اکاؤنٹ کھول کر پیسہ بھی انہوں نے گریب کرنا شروع کر دیا ہے اے پی سنگھ نے اور اس نے، لیکن بہرحال اس سارے معاملے پہ اے پی سنگھ صاحب نے ایک لیگل نوٹس بھیجا قانونی کارروائی کا متھلیش پارٹی کو، جس میں اس خاتون نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے چھکے چھڑا دیے، اور اس نے کہا کہ وہ اس ایف آئی آر کا پوری طرح سے سامنا کرے گی اور جواب میں اس کو عدالت میں لپو جھینگو ڈھینگو ثابت کر کے ہی دم لے گی، اور وہ اپنا وکیل کرے گی اور وکیل کر کے پوری طرح سے مقابلہ کرے گی، اور اس نے کسی قسم کا کوئی جرم نہیں کیا بلکہ حقائق پر مبنی بات کی، اور یہ ہمارے ہاں ایک عام لفظ ہے۔ اور روٹین میں جب اسے دیکھا تو کہا گیا، دوسری جانب سیما حیدر جس کو ابھی کوئی نیشنلٹی بھی نہیں ملی، کوئی شہریت بھی نہیں ملی، پھر بھی وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس نے جاتی فسادات شروع کر دیے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہی اے پی سنگھ چاہتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی مقدمے میں پھنسا کے یا جیل کروا دی جائے یا اس کو واپس بھجوا دیا جائے، تو اس کے نام پہ جتنا بھی پیسہ ہے وہ سارا خود ٹریپ کر کے اور میڈیا میں شہرت وغیرہ لے لی جائے، اور دین اس کے بعد کوئی نئی مرغی جو ہے اس کو پھنسایا جائے۔ بہرحال فی الوقت دبنگ اعلان کیا ہے اس میں اس خاتون نے، متھلیش پارٹی نے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ اس کو جیل کروا کے ہی دم لے گی سچن کو، اور اس کو عدالت میں لپو جھینگو ڈھینگو ثابت کر کے ہی دم لے گی۔ اور اس حوالے سے بھارت کے وکلاء نے بھی اس کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اور اب اے پی سنگھ کے مقابلے میں ایک پروفیشنل وکیل آ چکے ہیں جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ انصاف اور قانون کی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سارے وکلاء میرے جاننے والے انیس بھائی ہیں حیدرآباد میں، بھارتی لوگ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، لیکن یہ اے پی سنگھ انتہائی گھٹیا اور نامراد قسم کا انسان ہے۔ اور میرا چیلنج ہے اے پی سنگھ کو، اگر تم نے واقعی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو یہاں ہمیں لیگل نوٹس بھیج کے دکھاؤ، ہم تمہیں بتائیں۔ ابھی ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر بھارت میں ہوتے تو ہم بتائیں، ہم آتے ہیں بھارت میں، ہمیں قانونی کارروائی کر کے دکھاؤ، جو سچ ہے انشاءاللہ وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور زبردستی آج تیج کے تہوار پر بچوں کو مذہب تبدیل کروانا، باؤنڈ کرنا، کسی صورت بھی یہ نہیں رکھ پائیں گے، اور ایٹ دی اینڈ انہیں منہ کی کھانی پڑے گی، اور یہ بچے جو ہیں یہ واپس آنے ہی آنے ہیں۔ یہ میری بات آپ لوگ لکھ لیں، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے اے پی سنگھ، ٹھیک ہے، کہ تاکہ میکسیمم اسے معلوم ہے کہ یہ بچوں جو ہیں یہ ڈپورٹ ہو جائیں گے، اور یہ خاتون اس کا مقدر جیل میں ہے، کیونکہ ابھی تک کے ٹی ایس میں بھی تحقیقات اس کے اوپر چل رہی ہیں، تو اس کو معلوم ہے کہ اس میں میکسیمم جو ہے وہ رومانس بھی چلا لے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا کیا نام ہے اس پہ پیسہ بھی اکٹھا کر لے۔ تو یہی سارا اسکیم چل رہا ہے اس کے پیچھے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے، اگر اس کو بچوں کا اتنا ہی احساس ہے تو بھارت میں 20 سے 25 کروڑ جو بچے ہیں وہ اس وقت لاوارث ہیں، جن کو روزگار کا مسائل ہیں، جن کو تعلیم کے مسائل ہیں اور دیگر مسائل ہیں۔ تو بھائی ان کے لیے کام کرو۔ یہ کسی سیاسی شخصیت کے لیے اٹھ کے لگا ہوا ہے، اور اس میں کوئی وکیل ہم نے آج تک ایسے نہیں دیکھا جس طرح سے یہ وکالت کر رہا ہے اور جس طرح سے یہ خواتین کو ٹریٹ کر رہا ہے۔ بہرحال متھلیش پارٹی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اس لپو جھینگو ڈھینگو کے خلاف ہٹ گئی ہیں، اور انشاءاللہ عدالت میں انہیں ثابت کر کے دم لیں گی۔ باقی انشاءاللہ بہت جلد پاکستان سے بھی ایک لیگل ایکشن بطور سٹیزن آف پاکستان ہم نے لیا ہے، اور وقت آنے پر اس کو ڈسکلوز کریں گے، اور انشاءاللہ ایک اچھے سرپرائز کے ساتھ ڈسکلوز کریں گے۔